إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا غالب الاحترام دوستو، دین اسلام شخصی ملکیت کا ذاتی طور پہ کوئی شخص کسی مال کا مالک ہے، اس کو کہتے ہیں شخصی ملکیت۔ دین اسلام شخصی ملکیت کا انکار نہیں کرتا۔ آپ ذاتی طور پہ اپنے مال کے مالک ہو سکتے ہیں۔ دین اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ آپ جو کچھ ہے اٹھا کے آپ حاکم وقتی گود میں ڈال دیں اور پھر وہ آپ کو اپنے حساب سے چلائیں۔ جو آپ اپنی محنت سے کماتے ہیں، اپنے آبا کے ترکوں میں سے پاتے ہیں، وہ آپ کی ملکیت ہے۔ البتہ دین اسلام نے دور جاہلیت کی ہر بری رسم کی، ہر بری عادت کی اصلاح کی ہے یا اس کا انکار کیا ہے۔ آج بھی بہت سے مذاہب میں ترکے اور میراث کے نام پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ دور جاہلیت میں بھی، عرب کے اندر بھی یہ مسئلہ پایا گیا۔ اور آج اسلام کے نام لیوا بہت سے لوگ جو کہ اسلامی تعلیم سے آشنا نہیں ہیں یا انہیں اپنی آخرت کے معاملات کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ نے کیسے حساب لینا ہے، تو وہ بھی ترکے اور میراث میں ظلم کر جاتے ہیں۔
عقل باطل ناجائز مال کھا جاتے ہیں، ناجائز طریقے سے مال کو کھا جاتے ہیں۔ پہلے بھی ایک تصور تھا اور آج بھی ایک تصور ہے کہ انسان اپنی چیز کا مالک ہے، جس کو چاہے دے دے، اور قانونی طور پہ ہمارے ملک کے اندر بھی یہ بات اسی طرح ہے کہ جی لکھنے والے نے جو لکھ دیا کسی کے نام، بس بات ختم ہو، بھائی جس کے نام لکھنا تھا وہ مالک تھا، اس نے لکھ دیا۔ دین اسلام اس کی حمایت نہیں کرتا، یعنی آپ نے جس کو چاہا دے دی، دینے کے بھی آداب ہیں۔ آداب اور شروط آپ کو بتا دیے گئے۔ اسی طرح اپنے مال میں جو چاہے وصیت کر لے، وصیت جائز ہے مگر اس کے بھی آداب ہے، اس کی بھی شروط ہے۔ دور جاہلیت میں اور بہت سے مذاہب میں آج بھی اور کلمہ گو لوگوں کے اندر بھی یہ خرابی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہ ترکے اور میراث کا حقدار صرف بیٹوں کو گردانتے ہیں کہ صرف بیٹوں کو ملے گا، بیٹیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ اچھے خاصے دیندار لوگ بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ دین اسلام اس کی حمایت نہیں کرتا بلکہ اس عمل کی مذمت کرتا ہے۔ دور جاہلیت میں بھی اور آج بھی یہ بات پائی جا رہی، جس کو چاہتے ہیں ہم آپ کر دیتے ہیں۔ اخبارات میں آپ نامہ شائع ہوتا ہے کہ یہ نافرمان ہے، میں نے اس کو اپنے تمام جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ سے آپ کر دیا ہے، محروم کر دی ہے۔ دین اسلام اس کی حمایت نہیں کرتا۔ ترکے اور میراث سے آپ اسے محروم نہیں کر سکتے۔ ہاں اللہ نہ کرے اگر کوئی کفر کی دلدل میں داخل ہو جائے، اسلام ہی چھوڑ دے، پھر وہ محروم ہو جائے گا، خود بخود ہی محروم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یرث المسلم والکافر والکافر والمسلم، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ نہیں دیا، لہذا یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ مگر نافرمانیوں کی وجہ سے کسی کو آپ کر دینا اور بیٹیوں کو یہ کہہ دینا کہ ہم نے جو دینا تھا دے دیا جہیز کے نام پہ۔ آپ باشعور ہیں، جانتے ہیں جہیز تو ایک دنیاوی رسم ہے اور اسلام میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ ایک اسلامی چیز ہے ترکہ اور میراث، آپ نے اس اسلامی چیز کو غیر اسلامی چیز اور عادت کی وجہ سے ترک کر دیا، اس کا آپس میں کیا جوڑ؟ بلکہ جہیز تو ایک لعنت بنتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہزارہا بچیاں رخصتی سے محروم ہیں، ان کے نکاح نہیں ہو رہے۔ اسلام تحفے تحائف سے منع نہیں کرتا، ضرورت کی چیزیں دی جا سکتی ہیں مگر طلب کرنا، ڈیمانڈ کرنا، لکھ کر لسٹ بنا کے دے دینا کہ یہ چاہیے، دین اسلام اس ظلم کے خلاف ہے۔ اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ غیر شرعی چیز جہیز اس کو آپ نے بدل بنا دیا ترکے اور میراث کا کہ میاں جو دینا تھا دے دیا، آپ کچھ نہیں ہے۔ اور وہ بھائی جو بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، چار لوگوں میں بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ میاں ہمیں اپنی بہن کے گھر نہیں جاتا بھی ہو نا، فرش پہ بیٹھتا ہو، اس کے گھر سے پانی بھی نہیں پیتا، بڑا غیرت مند ہے اور ترکہ کھا کے بیٹھا ہوا ہے۔
ارے 2 روپے کا گلاس کا پانی نہیں پیتا یہ، بہت غیرت ہے اس کے اندر. اور لاکھوں اور کروڑوں کے جو میراث اور ترکہ ہے جہل کا، وہ کھا کے اس نے ڈھکا بھی نہیں. یہ حاجی ہے، الحاج ہے، یہ عالم دین ہے، ان کے بیٹے ہیں. حتیٰ کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ ایک صاحب نے پورا جمعہ اسی بات میں پڑھایا کہ عورتوں کا کوئی حق نہیں. دوسرا نکاح کیا اور جمعہ پڑھا دیا. جب بات اٹھی میراث کی ترکے کی، کہا عورتوں کا کیا حق. اور آج اس عورت کے بچے جوان ہیں، وہ اپنے دوسرے باپ ماں نے سے نکاح کیا، اس کا گریبان پکڑے. آخر حساب کتاب تو اللہ کیا ہوتا ہے، دنیا تو گزر جائے. آپ اپنے شاطرانہ چال سے چھوٹے دستخط کروا کے، سائن کروا کے کہ ابو جی نے مجھے نامزد کیا ہے، عدالت نے سائن دیکھے ہیں، بات ختم ہو گئی، کوئی بات، دنیا گزر جائے. لیکن شریعت اپنے اصولوں پہ چلتی ہے. وہ دین اسلام کسی کے قانون کو نہیں مانتا، اس کا اپنا قانون. فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، سورہ نساء. مردوں کو حصہ ملے گا والدین کے ترکے سے، رشتہ داروں سے. الفاظ دوبارہ سنیں، للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو والدین چھوڑ کے جاتے ہیں، رشتہ دار چھوڑ کے جاتے ہیں. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. پھر کیا کہا؟ اور عورتوں کا حصہ ہے اگر والدین ترکہ چھوڑ کے جاتے ہیں، رشتہ دار چھوڑ کے جاتے ہیں. عورتوں کا حصہ قرآن کے نص سے، مما قل منہ او کثر، مال تھوڑا ہو یا زیادہ. کہتے ہیں نہیں جو منقولہ ہے نا، چلو وہ تو دے دیتے ہیں، غیر منقولہ کی بات ہے. غیر منقولہ کیا ہے؟ مکان، زراعت کی زمین، کھیتی باڑی، یہ غیر منقولہ ہے. اس کو آپ جگہ سے منتقل نہیں کر سکتے، یہ اپنی جگہ موجود ہے. لیاقت آباد ہے تو لیاقت آباد ہے، اورنگی ہے تو اورنگی. کہتے ٹھیک ہے جی منقولہ تو دے دیتے ہیں، چلو جو ہاتھ میں وہ دے دیتے ہیں، اس میں سے کچھ نہیں ملے. یہ تو بنایا بڑے بھائی. دین اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ ایک بیٹا جو آج 40 سال کا ہے، باپ 60 سال کی عمر میں دنیا سے جا رہا ہے، ایسی بات ہے بڑا بیٹا باپ کا سہارا بنتا ہے. اللہ توفیق دے. یہ توفیق بھی آج ختم ہوتی جا رہی ہے. خوش نصیب ہے جن کو یہ حاصل ہے کہ باپ کا سہارا بنے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس نے 40 سال 20 سال ابا کا ہاتھ بٹایا ہے، 20 سال اس کے جوان ہونے کے بعد 20 سال ہاتھ بٹایا ہے، اس کو زیادہ دے. نہیں، جو حصہ اس کا ہے باپ کی وفات سے 1 دن پہلے پیدا ہونے والے بیٹے کا، 1 گھنٹہ پہلے پیدا ہونے والے بیٹے کا اتنا ہی حصہ ہے. جو آج پیدا ہوگا اتنا حصہ ملے گا جتنا اس کو ملے. یہ نہ کہے کہ ہم نے تو بڑی محنت کی، تجھے تیرے باپ نے بنایا، تیرے باپ نے کمانا سکھایا. جس کا تو بیٹا ہے اس کا وہ بھی بیٹا ہے جو آج پیدا ہو، حصہ برابر ہو. اور آج کے مسئلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ ابا نے بھائیوں نے مل کے ایک کو باہر بھیج دیا، وہ وہاں جا کے لینڈ لارڈ بن گیا، گھر خرید لیے، پراپرٹی خرید لی، گھر بنا لیے، گاڑیاں لے لی. اب وہ کہتا ہے کہ میں یہ تو سارا میرا کیا جا رہا ہے، تمہارا کیا ہے؟ سارا تو میں نے کمایا ہے نا، میں کسی کو کیوں دوں؟ بھیجنے والے کون ہیں؟ والد محترم ہے، بھائی ہے، مزدوریاں کر کر کے بھیجا تھا. تو سارا نظام بگڑتا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ دین اسلام کی صحیح تعلیم سے آشنا نہیں ہے. قرآن نے انگلی رکھ کر بتا دیا مردوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. نصیبا مفروضہ، یہ حصہ فرض ہو چکا ہے، یہ دینا ہی پڑے گا. اور صرف یہ نہیں، کیا کہا؟ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ. تقسیم ہو رہی ہے، تقسیم
مال ہو رہا ہے، ورثہ کا حصہ لکھا ہوا ہے، آپ نہیں کر سکتے، لکھا ہوا ہے قرآن میں، شریعت میں لکھا ہوا ہے، بیوی اگر موجود ہے اس کو یہ ملے گا، بچے کو یہ ملے گا، بیٹی کو یہ ملے گا، سب لکھا ہوا ہے۔ قرآن نے کہا صرف یہ نہیں، ایسے موقع پر رشتہ داروں میں سے کوئی آ جاتا ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ پہ بھی رکھ دیا کرو۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، یہ کونے رشتے بڑا مقام رکھتے ہیں۔ اسلام تو کہتا ہے اس کا بھی خیال کرو جس کا کوئی حصہ نہیں، ایسے موقع تو بتدریج دین اسلام نے میراث اور ترکے کے مباحث کو چھیڑا ہے، بتدریج یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ، تھوڑا تھوڑا کر کے مسئلے کو سمجھایا، تاکہ وہ جو دور جاہلیت کے ظلم تھے، جائیداد کے حوالے سے وصیت کے نام پہ اور ملکیت کے نام پہ، اس کا سد باب کیا جا سکے۔ بتدریج تھوڑا تھوڑا سمجھایا، ایسے کرو پھر ایسے کرو پھر ایسے کرو۔ کچھ آیتیں منسوخ ہو گئی بعد میں، کچھ آیتیں بعد میں منسوخ ہو گئی، وہ احکامات اٹھا لیے گئے، ختم ہو گئے، پڑھتے ہیں ثواب ملتا ہے مگر اس پر عمل نہیں ہوتا، کیونکہ اگلے احکامات نے پچھلے احکامات کو ختم کر دیا۔ جیسے قبلہ پہلے کچھ اور تھا، بعد میں ختم ہو گیا، اس طرح۔ دور جاہلیت میں عورتوں کو بھی میراث سے سمجھا جاتا تھا، بات سمجھے؟ دور جاہلیت میں اپنے باپ کی منکوحہ کو، یعنی دوسری والدہ جو گھر میں آئی ہے، یہ بیٹا کسی اور کا ہے، اس کے باپ نے دوسرا نکاح کیا، اب جب باپ دنیا سے جاتا ترکہ چھوڑ کے، تو بڑا بیٹا ترکہ پہ قابو کرتا اور ماں کے اوپر چادر ڈال کر کہتا یہ بھی میری ہے۔ اتنا ظلم ہوتا تھا عورتوں پہ، کیا گزرتی ہوگی؟ کل ماں کہتا تھا آج اس کو ترکہ بنا چکا ہے۔ لا ترث النساء کرہا، قرآن نے کہا، اسلام نے کہا عورتوں کے مالک نہ بنا کرو میراث سمجھ کے، اسلام نے روکا ہے۔ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم الا ما قد سلف، ان سے نکاح نہ کرنا جن سے تمہارا باپ نکاح کر چکا۔ یہ بھی کوئی انسانیت ہے، یہ بھی کوئی اخلاقیات ہے کہ جس کو ماں کہتے تھے اس کو نکاح میں لیا؟ اسلام نے اس سے روکا۔ یہ ترکہ ہے، ترکے میں ملی، ہمیں تو ورثے میں ملی ہے، یعنی بیچارے لونڈی کی حیثیت بھی نہ رہی اس کی۔ اسلام وہ دین ہے جو مردوں کو حقوق دلاتا ہے، عورتوں کو حقوق دلاتا ہے، اور حقوق انہی کے لیے ہے جو اسلام کے دائرے میں رہتے ہیں۔ جھوٹے نعرے لگا کے سڑکوں پہ نکلنے والے، نام نہاد عورتوں کو حقوق دلوانے والے، سب جھوٹ ہیں۔ جو حقوق اسلام دیتا ہے وہ کوئی نہیں دیتا، اسلام گھر بٹھا کے حقوق دیتا ہے، گھر میں بٹھا کے، جھوٹا نقلی اور مصنوعی مرد بنا کے نہیں کہ پہلے دفتر میں آ، اپنے باس کے بوٹ پالش کر، چائے بنا، آفس کو صاف کر، پھر تجھے مانیں گے۔ عورت کو گھر میں بٹھا کے اسلام مقام دیتا ہے، حصہ بھی دیتا ہے۔ یہ تو اس کو پہلے مصنوعی مرد بناتے ہیں، اس سے محنت کرواتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، صبح 6:30 بجے سورج نکلنے سے پہلے عورتیں اسٹاف پہ کھڑی ہوتی ہیں، کیونکہ نوکری پہ جانا ہے۔ اس موسم میں تو بڑے بڑے نوجوان بھی ہار جاتے ہیں۔ وہ بھی جانا نہیں چاہتے مگر اس کی مجبوری میں اس کو باہر نکالتی ہے۔ وہ آبا کے آبا بگڑتا جا رہا ہے، اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اسلام نے ہر اعتبار سے سد باب کیا ہے، نہ عورت پہ ظلم ہو، نہ مرد پہ ظلم ہو، نہ وصیت کے نام پر ظلم ہو۔ کہ وصیت کر دی، آپ کی وصیت کو بھی شریعت نے باندھا، نکیل ڈالی۔ پہلا ادب یہ ہے وصیت کے بارے میں، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اگر آپ نے کسی چیز میں وصیت کرنی ہے تو 2 راتیں ایسی نہ گزارو جو بغیر وصیت کے ہوں، لکھو اور فوراً اپنے تکیے کے نیچے رکھ لو، کسی کو بتا دو میں نے لکھ دیا، میرے مرنے کے بعد لکھو، موت کا تو پتہ کوئی نہیں نا۔ اللہم بسم کا اموت و احیا، یہ تو کہہ کے سوتا ہے میں مر گیا، بسم کا اموت تو مر گیا۔ وصیت کو
لکھے بغیر 2 راتیں نہ گزارو. ہمیں پتہ ہی نہیں اس مسئلے. وہ تو عبداللہ بن عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, کہتے ہیں جب یہ حدیث میں نے سن لی نا تو میں نے اپنے وصیت 2 راتیں تو کیا 1 رات بھی ایسی نہیں گزاری جس میں میری وصیت میرے پاس نہ ہو, فوراً لکھ کے رکھ. ایک تو یہ آداب ہے وصیت کا, اس چیز میں آپ نے وصیت کرنی ہے لکھو اور رکھو. دوسرا آدب یہ ہے کہ آپ کی وصیت 1/3 سے زیادہ نہ ہو, کم ہو جائے تو چلے. ہاں تو 1/3 1/3 جس کو آپ کہتے ہیں نا, 100 میں 33 روپے, 100 میں 33 روپے. ٹوٹل جائیداد کا 1/3 جو ہے وہ آپ وصیت کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم تو مالک تھے, ہم نے تو لکھ دیا اور سائن بھی کروا لی, 2-4 لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں, ایک بیٹے کا نام کر دیا بس ختم. ایک مدرسے کو دے گئے, مدرسے والے کہتے حاجی صاحب جنت کما گئے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. حاجی صاحب نے غلطی کی, یہ بات کو سمجھ لیں اچھی طرح. ایسا ہوتا ہے, بہت سے لوگ ہیں وہ لے لیتے ہیں ادارے کے نام پہ, کہتے ہیں جی حاجی صاحب جنت کما گئے ماشاءاللہ, ہمیں دے گئے سارا اولاد بیوی بچے کہاں جائیں گے. اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ دین کے نام پہ وصیت کر گئے. 1/3 کی اجازت ہے, بس 1/3 دے سکتے ہیں جس کو دینا ہے, اس سے زیادہ نہیں. تیسرا آدب یہ ہے وصیت کا کہ آپ نے وصیت اس کے نام کرنی ہے جو میراث میں حصے دار نہیں ہے, کیونکہ وہ تو خود وارث بنے گا, اس کا حصہ تو اللہ نے لکھوا دیا نا. بھائی بیوی وارث ہوتی ہے نا, بیوی کے نام وصیت نہیں ہوگی. بچے وارث ہوتے ہیں, بچوں کے نام وصیت نہیں ہوگی. تو جو وارث بننے والا ہے اس کے نام وصیت تھوڑی ہے, وصیت تو غیر کے نام. مثلا انسان کو پتا ہے کہ یتیم پوتے کو براہ راست ترکہ نہیں ملتا, یتیم پوتے کو براہ راست اس کا کوئی حصہ نہیں میراث میں, تو دادا کو چاہیے اگر اسے دین کا علم اس کو چاہیے وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد 1/3 میرے پوتے کو دینا ہے, کیونکہ اس کا حصہ نہیں ہے نا, ڈائریکٹ اس کا کوئی حصہ نہیں ترکے. تو اس طرح کیا ہوگا, وہ جو اعتراضات ہیں حدیثوں پر کہ یہ کیسا دین ہے, بچے کو کچھ نہیں دیا, پوتے کو کچھ نہیں دیا, تو بچے کو 1/3 ملے گا تو سب سے زیادہ ہوگا. جو اس کو 1/3 کی وصیت کر کے جائیں گے اس کو تو سب سے زیادہ ملے گا, اس سے کمر مضبوط ہو جائے. اور وصیت کا چوتھا ادب یہ کہ کسی ناجائز کام کی وصیت کر کے نہ جائے, چاہے وہ کام ہو یا پیسہ دینا ہو. کام کیسا, مثلا مرتے وصیت کر دیا کہ بیٹا ایسا ماتم کرنا اور ایسا نوحہ کرنا لوگوں کو پتا چلے کہ کوئی مرا ہے. دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا, مقابلے ہوتے تھے رونے کے, ادھار اتارتے تھے, عورت پہلے سے تیاری کر کے آ کے کہتی میں نے تیرا ادھار اتارنا ہے, تو اتنا روئی تھی تیرا باپ مرے گا تو مجھے بتانا, پھر دیکھنا میں کیسے رو. یہ جہالت. اور اسی طرح وہ پیسے کی وصیت بھی ناجائز نہ کرے کہ وہ جو جوئے کا اڈا چل رہا ہے, عیسیٰ نگری میں شراب کی دکان کھلی ہے, اس میں میرا شیئر ہے, یہ کرے پیسے اس کو اور دے دینا. اتنا تو آپ کو بھی پتا ہے شراب کے اڈے کہاں کھلے ہوئے. یہ وصیت حرام ہو جائے. اس وصیت کو بدلنا چاہیے, جو وصیت ناجائز ہو وہ بدلی ہو. ہمارے خاندان میں مسئلہ ہو گیا, عام طور پہ ہوتا ہے اسی طرح کہ جو زیادہ سمجھدار بچے ہوتے ہیں وہ والد صاحب کی خدمت کر کے اور خدمت کے ڈرامے کے نام پر وہ سائن کروا لیتے ہیں. میرے سامنے رکھا, اللہ کا بڑا احسان ہے, میں ایسے نہیں بدنام ہوں آپ کی جماعت. جو بولنا ہے وہ بولنا ہے, جو کہنا ہے وہ کہنا ہے, جو شریعت ہے وہ کہہ دو, کوئی عمل نہ کرے ہم کیا کریں, ہمارا کام تو بیان کرنا ہے نا, ہم کسی کو نافذ تھوڑی کر سکتے ہیں. لست علیہم بمسیطر, آپ داروغہ تو نہیں ہے کسی کے. مجھے دکھایا اور ساتھ میں کہا کہ دیکھو جی آپ کے والد محترم نے بھی اس پہ سائن کی, اللہ بخشے ان کو نہیں اندازہ ہوا مسئلے کا. میں نے کہا کہ آپ
ابو کی بات کر رہے ہیں آپ، میرے دادا نے پورے خاندان کے سیر کروا لیں، یہ وصیت پھر بھی غلط ہے۔ اگر آپ کو میرے کا تسلی نہیں ہو رہی، آپ علماء کی ٹیم بلا لیں اور کوئی میرے سامنے بول دے کہ یہ جائیں گے، اب وہ کہتے ہیں یہ تو نہیں کروں گا میں۔ بھائی آپ حق پر ہیں نا، آپ بٹھائیں ٹیم کو، بٹھائیں اس کے سامنے رکھیں یہ وصیت ہے میری ابا کی، اور مولانا عبدالجلیل ناصر رحمہ اللہ نے اس پہ سائن کیے، بٹھائیں۔ ناجائز ناجائز ہوتا ہے، جائز جائز ہوتا ہے، حق حق ہے، نہ حق نہ حق، چاہے آپ نے دستخط جیسے بھی کروا لیے۔ اسلام اس ظلم و بربریت کے خلاف، یہاں نہیں تو بات کو دینا ہی دینا ہے نا، یہ تو گزر جائے گی۔ اصل بات یہ ہے یہاں آپ کتنے بھی سمجھدار ہو، وہاں سارے سمجھداری سمجھ میں آ رہے کہ آپ کتنے سمجھدار۔ تو میں دوستو آج معاملات کو سیدھا کریں، آج اللہ اکبر۔ ایک وصیت کا معاملہ یہ تھا پہلے دور جاہلیت، دور جاہلیت کو نہیں بلکہ ابتدائی احکامات میں اسلام کے وصیت کا ایک معاملہ یہ تھا کہ اللہ نے کہا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جو فوت ہو جاتے ہیں اور اپنی عورتوں کو چھوڑ جاتے ہیں، ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے یا چار ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلے کے احکامات، اپنی عورتوں کو چھوڑ جاتے ہیں یعنی بیوہ ہے، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، وہ وصیت کر کے جائیں کہ میری بیوی میرے مرنے کے 1 سال تک اسی گھر میں رہے گی اور میرے پیسے سے اس کا خرچہ اٹھایا جائے، اس کو گھر سے کوئی نہ نکالے۔ پہلے ابتدائی طور پہ یہ حکم آیا، کیونکہ جیسے ہمارے ہوتا ہے طلاق دی، حالانکہ طلاق کے بعد عدت ہے نا، عدت تو اسی گھر میں گزارنی چاہیے، شوہر کے گھر میں تاکہ رجوع جلدی ہو، جب سامنے رہے گی سامنے رہے گا تو محبت جوش مار سکتی ہے نا، دل سے دل مل سکتا ہے نا، لیکن کیا کرتے طلاق دیا اور بھگا دیا اس کو گھر سے، اور گھر والے بھی بڑے عقل مند ہوتے ہیں، بھائی بھائی سارے لے آتے ہیں، بولے ہاں جی آپ نے طلاق دے دی، وہ سب جانی رہے گی۔ طلاق اگر پہلی ہے دوسری ہے رچی ہے، عورت کو اس کے گھر میں رہنا چاہیے تاکہ رجوع جلدی ہو سکے۔ جب دور لے جاؤ گے نفرتیں پروان چڑھیں گی تو رجوع تھوڑی ہوگا، پھر تو معاملہ اور آگے گئے۔ تو اسی طرح یہ حکم تھا پہلے کہ فوت شدہ جو قابل ہے دنیا سے جا رہا ہے وہ وصیت کر کے جائے کہ میری بیوی 1 سال تک اسی گھر میں رہے گی، اس کا نان نفقہ میرے مال سے اٹھایا جائے۔ یہ ابتدائی احکامات یہ سورہ بقرہ میں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ ہی میں اس کی وضاحت کی کہ اگر وہ عورت اپنی مرضی سے کہیں چلی جاتی ہے، مثلا رشتے داروں کے ہاں، ٹھیک ہے نا، یا اپنے میکے میں لوٹ جاتی ہے تو فلا جناح علیکم، پھر تو اس پہ کوئی حرج نہیں، لیکن تمہارے بچوں نے ایسا نہیں کرنا اس کے ساتھ کہ چلو جن کو گھر سے نکال دیں، ٹھیک ہے۔ یہ ابتدائی احکامات میں سے۔ اور تفصیلی پھر جو بحث اللہ نے میراث کے حوالے سے کی وہ سورہ نساء میں فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ، ہم نے ہر ایک کا وارث بنایا، ہر ایک کا وارث بنایا اس مال میں جو والدین چھوڑ کے جاتے ہیں، رشتے دار چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور یہاں اشارہ تھا وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ۔ اس دور میں یہ مسئلہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ متبنہ بچے کو گود لیتے ہیں نا، لے پالک بچہ پالتے ہیں، بچی پالتے ہیں، حرج کوئی نہیں، لیکن اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا، ایک تو اپنا نام اس کو دینا، قرآن کہتا ہے ادعوہم لآبائہم وأقسطوا عند اللہ، اس کو اس کے باپ کا نام دو، پالو آپ کوئی بات نہیں۔ اور بھی کچھ آداب ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ متبنہ بچہ
لے پالے بچہ، ٹھیک ہے، بچے کو لے کر پالا جا سکتا ہے، بچہ بھی ہو بچی بھی ہو، لیکن اس کے آداب ہے شرائط۔ تو اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے نبی علیہ السلام نے پالا تھا سیدنا زید کو، قرآن میں جن کا نام آیا زید بن حارثہ، تو لوگ کہتے تھے یہ زید بن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی متبنہ بچے کو سگا بچہ بنا لیتے۔ آج بھی لوگ ایسے کرتے، پالتے ہیں تو اپنا نام دے دیتے ہیں اس کو، اور پھر وہ جائیداد کا وارث بھی بنا دیتے تھے، اور آج بھی لوگ ایسا کر جاتے ہیں کہ سارا جس کو پالا تھا اسی کے نام کر کے چلے، جس کی اولاد نہیں ہوتی اس کے بہن بھائی حصے دار ہوتے ہیں، جس کی اولاد نہیں ہوتی اس کے بہن بھائی وارث بنتے ہیں۔ آپ ون تھرڈ آپ کر سکتے ہیں وصیت کہ چلو جی میں نے اس کو پالا ہے اور میں اس کو 1/3 دے کے جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے اس کی خدمت کی، یہ جوان ہو گیا اس نے میری خدمت کی، ٹھیک ہے۔ لیکن متبنہ کو وارث سمجھنا، وارث بنانا یہ جائز نہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے پاس یہ مسئلہ آیا اور وہ بچہ بڑا باشعور تھا، کہتا ہے انہوں نے لے کر پالا تھا، جوان ہو گیا، اس نے کاروبار کیا، کاروبار سیکھا سمجھا، اور جب وہ کروڑوں کا مالک بن گیا، وہ دونوں میاں بیوی جنہوں نے پالا تھا فوت ہو گئے، تو ان کے بہن بھائیوں نے جو ہے وہ دعویٰ کر دیا کہ جی ہمارا حصہ، اور وہ اس کو دے کر چلے گئے، لکھ کر چلے گئے تھے اس کے نام۔ جب تھا ہی کوئی نہیں، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اسی کو پالا اسی کو دے دو، لیکن وہ بچہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے سنگل لی علماء کرام سے، اس نے کہا کہ میرا آپ کے والدین کے، آپ کے بہن بھائیوں کے جو چلے گئے دنیا سے، جنہوں نے مجھے پالا، ان کا کوئی حصہ میرے حق نہیں بنتا کہ میں لوں، میں آپ کو سارا کچھ دینے کو تیار۔ اس نے سارا کچھ دے دیا۔ جو اللہ کے لیے سچے فیصلے کرتے ہیں اللہ انہیں معروم تھوڑی کرتا، آج وہ پھر اپنی جگہ کھڑا ہوا۔ نظام تو اللہ چلا رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا۔ اللہ سے راضی تو ہونا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہے تو وہ بھی تو راضی تھے نا اللہ کے فیصلوں پہ۔ صحابہ کو اللہ نے دو طرفہ بات کی نا، اللہ بھی راضی وہ بھی راضی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کو راضی کرتے رہیں اور اللہ کی باتوں پہ آپ راضی نہیں ہو رہے۔ اللہ کی بات پہ راضی ہونا سیکھ۔ ابو ہریرہ کو کہا تھا نبی علیہ السلام نے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ ابو ہریرہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جا، تیرے جیسا مالدار پھر کوئی نہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جا بس، تیرے جیسا مالدار کوئی نہیں۔ تو سورہ نساء کے اندر اس کی تفصیل اللہ نے بتا دی۔ جس میں ذکر ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو دوہرا اور لڑکی کو اکیہرا، یہ میراث، ٹھیک ہے۔ شوہر کا بھی ذکر کر دیا، اگر بیوی جاتی ہے تو شوہر کو کیا ملے گا، اگر اولاد ہو تو ایسے ملے گا، شوہر جاتا ہے بیوی ہے بچے ہیں تو اس کو کیا ملے گا یہ بھی بتا دیں۔ تو یہ پوری تفصیل کے ساتھ دین اسلام نے میراث کے مسئلے کو، اور میراث ایک بڑا موضوع ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ تو ہمارے ہوتا ہے نا، واٹس ایپ پہ پوچھ لیا، ٹیلی فون پہ پوچھ لیا اور سمجھا دیا، اور بات تو اڑا دیا کہ شیخ صاحب نے تو کہہ دیا تھا ایسے ہے، بھائی اس کی سمجھ میں نہیں آئی آپ کی بات۔ اس کو نصف العلم کہا گیا ہے، میراث کو نصف العلم کہا گیا۔ مطلب کیا ہے، دین اسلام کے جتنے احکامات ہیں، ہزاروں احکامات ہیں، وہ ایک طرف، اور یہ اکیلا 50 نمبر کا پیپر ہے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس کو کھلواڑ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے ایسے پوچھ لیا اور ایسے ہو گئے۔ اگر آپ نے فتویٰ لینا ہے، آپ سوال بنائیں اور اپنے تمام ورثاء کو دکھا دیں کہ دیکھو جی صحیح بنا ہے، کل کو وہ نہ کہیں گے اس نے اپنی مرضی کا سوال پوچھا، ان کو بھی دکھا دیں کہ سوال صحیح ہے، ہاں جی صحیح ہے، آپ بھی سائن کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ایک سے ایک کے بجائے 2-4 اداروں میں جمع کروائیں جہاں سے فتوے ملتے ہیں، تاکہ فیصلہ ہو سکے کہ کس نے صحیح جواب دیا ہے۔ جب 2 یا 3 فتوے ایک جیسے ہو تو سمجھے جواب صحیح ہے، یہ طریقہ ہوگا۔ ورنہ یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کل قیامت کے دن حق ادا نہیں ہوا تو قیامت کے دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسب توفیق استطاعت کے مطابق کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمی کو تاکہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ۔